زباں ہماری تیری ثنا ہو ہم سے طاقت کہاں ہماری اعلیٰ ہے نام تیرا ادنا زباں ہماری تیری ثنا ہو ہم سے طاقت کہاں ہماری تو نے زمیں بنائی تو نے فلک سجایا شمس و قمر بنا کر دنیا کو جگمگایا اعلیٰ ہے نام تیرا ادنا زباں ہماری تیری ثنا ہو ہم سے طاقت کہاں ہماری اعلیٰ ہے نام تیرا ادنا زباں ہماری تیری ثنا ہو ہم سے طاقت کہاں ہماری مالک ہے دو جہاں کا دنیا کو پالتا ہے مٹی کی مورتوں میں تو ناظرین السلام علیکم۔ صفا آن لائن کی نئی سیریز آئینہ مستقبل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ آپ نے گزشتہ سیریز کو دیکھا ہوگا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ آئینہ مستقبل کا مقصد ان تعلیمی اداروں سے آپ کو واقف کرانا ہے جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا فیوچر ہیں، اور ان بچوں کا فیوچر جن کارخانوں میں ڈھلتا ہے، جن فیکٹریوں میں تیار ہوتا ہے، ہمیں ان تعلیمی فیکٹریوں کے بارے میں، تعلیمی اداروں کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے تعلیمی نظام کے ایک سسٹم کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلم بچوں کے لیے دینی تعلیم جتنی ضروری ہے اتنی ہی ضروری ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے۔ دینی تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں کو ملانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ملک میں بڑے تجربات ہوئے ہیں، بڑی کوششیں ہوئی ہیں، اور وہ کوششیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں۔ ایک کوشش لکھنؤ میں ہوئی ہے، بہت چھوٹے لیول پہ ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش بہت اہم ہے۔ ایک ایسا اسکول جو اس میں مکمل ماڈرن ایجوکیشن ہے، لیکن ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دین کی پوری تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کوشش کے پیچھے جس شخص کی ذہنیت، جن کا دماغ کام کر رہا ہے، اس کا نام ہے مولانا قمر عالم ندوی صاحب۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ مولانا قمر عالم ندوی صاحب القرآن انسٹیٹیوٹ کی ایکٹیویٹیز کے لیے جانے جاتے ہیں، ان کا اصل میدان یہی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک دوسری کوشش کی، ایک دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا، اور ایک اچھا ایکسپیریمنٹ کیا۔ وہ یہ کہ اسکول کی پوری تعلیم کے ساتھ دین کی بھی پوری تعلیم دی جائے۔ اور انہوں نے اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے عربک کو ایز اے لینگویج پڑھانا شروع کیا۔ یہ تعلیمی سسٹم ان کا 5th تک فی الحال چل رہا ہے۔ ہم نے اس سسٹم کو دیکھا اور واقعی دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اب تک کے جو تجربات ہیں، جو ایکسپیریمنٹ ہیں ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم میں، وہ مکمل اسکول، تھوڑی دینی تعلیم، مکمل دینی تعلیم، تھوڑی عصری تعلیم، لیکن دونوں کو ملانا اور ملانے میں بھی بیلنسنگ رکھنا ایک بڑا کمال ہے، اور یہ کمال ہم نے دیکھا حلیمہ گرلز اسکول میں۔ موجودہ نظام تعلیم اور سماجی حالات اور نوجوان نسلوں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور اسکولوں، کالجوں اور دینی مدارس میں دعوتی تعلیمی کام کرنے سے یہ احساس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں پر دینی مکمل تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا خاطر خواہ نظام ہو۔ اسی احساس نے ہمارے اندر یہ تحریک پیدا کی، جس کے نتیجے میں مدرسہ حلیمہ للبنات
یعنی حلیمہ گرلس اسکول کے نام سے لکھنؤ شہر کے سیتا پور روڈ علاقہ محب اللہ پور میں ایک ادارہ تقریباً 6 سال پہلے قائم کیا گیا، جہاں پر دونوں نظام تعلیم اعتدال کے ساتھ رائج ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ بچیوں کے اندر جہاں ہندی، انگلش، میتھ، سائنس کی اچھی صلاحیت ہو، وہیں عربی زبان و ادب، قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات سے وہ بھرپور واقف ہوں اور ایک اچھے فرد کی حیثیت سے سماج میں زندگی گزار سکے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی یہ کوشش کی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں آپ کی رہنمائی اور آپ کے مشورے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں اس اسکول کو اور یہاں کے تعلیمی نظام کو، ملتے ہیں وہاں کے ٹیچرز سے، معلمین و معلمات سے اور وہاں کے اسٹوڈنٹس سے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم کس طرح وہ چلا رہے ہیں، اس میں وہ کتنے کامیاب ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ملتے ہیں ہم کلاس روم کے ان بچوں سے کہ جو اس سسٹم کو پڑھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک نظر کہ یہاں پڑھائی کس طرح ہوتی ہے۔ جو ہمارا عربک استھان ہوتا ہے وہ سب سے پاس ہوتا ہے، مطلب سب سے زیادہ سجا ہوا ہوتا ہے، اسی وجہ سے سب سے زیادہ مضبوط اور اس کو توڑنا سب سے مشکل ہوتا ہے، جیسے لوہا، ایٹا، لکڑی، اور یہ اس میں اچھے سچالک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری فارم اور فور ایگزامپل کے لیے تو یہ والی ڈیجٹ 7 والی ڈیجٹس آپ کی کون سی ہو جائے گی؟ جب ہم آگے کو فارورڈ ہوتے ہوئے رہیں گے تو یہ 7 کی ڈیجٹ کون سی ہو جائے گی؟ 1000 کون سی ہو جائے گی؟ 1000 چار قاعدے میں سب سے پہلا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے نون کی آواز کو انعمت انعمت پوری پڑھیں گے انعمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون ہیں بتائیے؟ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طيرا أبابيل ناظرین، آئیے اب ملتے ہیں یہاں تعلیمی امور کے جو انچارج ہیں، جو ہیڈ ٹیچر ہیں، ان سے، اور سمجھتے ہیں اس تعلیم کے میتھڈ کے بارے میں۔ موجودہ حالات میں تمام مدارس کا اور اسکولوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو دونوں طرف، اگر ایک طرف مدارس کے اندر تعلیم ہوتی ہے یا ہوتی ہی بھی دکھ رہی ہے تو صرف اور صرف عربی، یا پھر اسکولوں کے اندر جو بھرپور تعلیم دی جا رہی ہے صرف انگلش اور اس کے متعلقات کی۔ ہم لوگوں کی ایک نئی کوشش اس بات کی ہے کہ نرسری سے لے کر کے ابتدائی درجات سے اخیر تک دونوں تعلیم ایک ساتھ ہوں، عربی کی بھی تعلیم ہو
اور انگلش جس میں سائنس میتھ یہ سب نصاب کے اندر داخل ہوں، اور الحمدللہ مسلسل 6 سال سے یہ کوشش جاری ہے، اور خاطر خواہ اس کا رزلٹ ہم لوگوں کو سامنے دکھ بھی رہا ہے۔ ہمارے مدرسے کے اندر اس بات کی پوری کوشش ہے کہ جو بھی اساتذہ ہوں وہ تجربے کار اس طور پہ ہو کہ بچوں کے اندر جو تعلیمی بیداری، شوق اور جذبہ اور بھرپور کوشش عربی کی کہ کس طریقے سے اس کے اندر عربی کی تعلیم اس طریقے سے دے دی جائے کہ آگے چل کر کے قرآن کا سمجھنا، حدیث کا سمجھنا اور اسی کے مطابق ماحول میں پہنچنے کے بعد اس کی نشر و اشاعت، دعوت اسلام اور تبلیغ کا جو ایک دائرہ، بڑا وسیع دائرہ ہے، اس پر کس طریقے سے کھل کر کام کیا جا سکے، اس کی پوری صلاحیت طلبے کے اندر کیسے پیدا ہو جائے، اس کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ اس میں خاطر خواہ کامیاب بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک اور چیز جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ 5th کے بعد یہ بچے کیا کرتے ہیں۔ 5th کے بعد جو بوائز ہوتے ہیں وہ دوسرے اسکول چلے جاتے ہیں، اور جو گرلز ہوتی ہے ان کے لیے وہاں پہ ایک شارٹ عالمہ کورس رکھا گیا ہے، یعنی 5th کے بعد ان کا عالمہ کورس شروع ہو جاتا ہے۔ اور عالمہ کورس کی بھی خاص بات یہ ہے کہ جو بچیاں یہ کورس مکمل کرتی ہیں وہ عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول کا ایگزام بھی دیتی ہیں۔ کیا بتایا تھا؟ حروف جر کیا بولتے ہیں؟ حروف جر فی انا الا من لی، میں نے بتایا تھا نا، ان حروف کے بعد جو بھی اس میں آئے گا، اللہ لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی۔ ابن دارمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا، قد وقع فی نفسی شیء من القدر، کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شک و شبہ واقع ہوتا ہے، آپ مجھ سے کچھ بیان کر دیجئے، یعنی آپ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کیجئے۔ لعل اللہ ان یذہبہ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی من قلبی، میرے دل سے اس چیز کو دور کر دے، نکال دے۔ فقال لو ان اللہ عز وجل عذب اہل سماوات، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ کلمہ سیدھے عرش پر پہنچتا ہے، اور عرش پر ایک ستون ہے جو ستون ہلنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے تمام اعمال وہ آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر لعنت کا تذکرہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کلاس روم کو، ٹیچرز کو، یہاں کے ہیڈ انچارج کو، اور ان سے سمجھا کہ کس طرح یہ پورا سسٹم ماشاءاللہ اچھے انداز میں رن کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ اس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ دونوں ایجوکیشن کو اگر ہم ایک ساتھ ملا کر چلاتے ہیں تو جو اس وقت بڑا گیپ ہے، جو بڑی کمی رہ جا رہی ہے، اس کمی کو ہم پوری کر سکیں گے۔ آج یا تو اسکول کے اسکالرز ہوتے ہیں، گریجویٹس ہوتے ہیں، یا مدرسے کے علماء ہوتے ہیں۔ مدرسے کے علماء کے پاس عموماً دنیا کا علم بہت کم ہوتا ہے، اور جو اسکول کے گریجویٹس ہوتے ہیں ان کے پاس دین کی تعلیمات برائے نام ہوتی ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، یہ وہ سنگم ہے۔ اور اگر اس طرح کے ادارے اور بھی قائم ہوتے ہیں، اور کم از کم یہ ادارہ اور آگے بڑھتا ہے، تو یہاں سے ایسے اسٹوڈنٹ تیار ہو سکیں گے جن کے پاس دونوں طرح کا علم ہوگا، دونوں طرح کی نالج ہوگی۔